السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے چند اہم سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ قرض دار کے زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، یعنی جو قرض دار ہے اس کے ذمہ قرض ہے تو اس کے زکوٰۃ کا کیا حکم ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بتا دیا کہ جو قرض دار ہے اگر قرض ادا کرنے کے بعد مال نصاب بھر بچ رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور اگر قرض ادا کرنے کے بعد مال نصاب بھر نہیں بچتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اسٹوڈنٹس وغیرہ کو پڑھاتے ہیں اپنے، اور کچھ ادھر ادھر کے پیسے ہوتے ہیں ان کے پاس جو جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ تو اس میں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اگر آپ کا جو پیسہ ہے وہ آپ نے اس کو کسی اچھی جگہ محفوظ کر دیا، بینک وغیرہ میں اس کو فکس کر لیا، تو ایسی صورت میں اگر آپ اس کو فکس کر لیتے ہیں تو زکوٰۃ اس پر واجب ہے۔ لیکن اس میں بھی آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ اس پر سال گزر جائے اس پیسے پر، یعنی کہ اگر آپ نے 2023 میں 1 اپریل 2023 کو آپ نے اس کے بینک میں 50,000 روپے جمع کرائے تو 2024 1 اپریل کو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ 50,000 ہے یا نہیں۔ بیچ میں گھٹے بڑھے تو اس سے کوئی دقت نہیں ہے، اس سے کوئی خرابی نہیں، لیکن آنے والے سال یعنی 2024 میں اسی تاریخ کو اگر مال نصاب بھر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ زمیندار پر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ زمیندار کے پاس بہت جگہ کی زمینیں ہوتی ہے، بہت ساری زمین ایسی ہوتی ہے جو وہ بیچنا ہوتا ہے اس کو، تو اس میں بھی آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے، یعنی جو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے جو شرائط بیان کیے گئے، یعنی اس پر سال گزر رہا ہے کہ نہیں، اور اس پر وہ مکمل طور پر اس کا مالک ہے کہ نہیں۔ اگر یہ سب باتیں پائی جا رہی ہیں تو اس کو زکوٰۃ دینا ہوگا، ورنہ نہیں دینا ہوگا۔ اور بزنس مین تاجر حضرات جو ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ مال رکھا ہوتا ہے، کچھ اسٹاک میں ہوتا ہے، کچھ دکان میں ہوتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر وہ مال سال گزر جاتا ہے، اس میں بھی اسی بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اگر اس مال کو سال گزر رہے ہیں آپ کے تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ نہیں۔ اور عورت کے زیورات کے حوالے سے بھی مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ عورت کے زیورات کے بارے میں کیا حکم ہے، اس پر زکوٰۃ کس طرح ادا کیا جائے گا۔ تو دیکھیے اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ عورت جو اپنے گھر سے لے کر کے آتی ہے، یعنی اپنے مائکے سے لے کر کے جو سسرال لے کر آتی ہے، تو ان زیورات کا مالک وہ عورت ہوتی ہے جو اپنے مائکے سے لے کر کے آئی ہے، اور ان زیورات کے زکوٰۃ نکالنا اس کے ذمے میں فرض واجب ہوتا ہے۔ اور جو زیورات اس کو اپنے سسرال سے اس کے شوہر کی جانب سے، اس کے ساس اور سسر کی جانب سے ملا ہوتا ہے، اس کا مالک اس کا خود شوہر ہوتا ہے اس پر، اور عرف عام میں یہی بات رائج ہے کہ اس کا مالک شوہر ہوگا، اور اس پر زکوٰۃ نکالنا، ان پیسوں کا زکوٰۃ نکالنا اور ان زیورات کا زکوٰۃ نکالنا اس عورت پر نہیں بلکہ اس کے شوہر پر ضروری ہوگا۔ بہت سارے حضرات 2-4 گھر بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور رہتے ہیں ایک ہی گھر میں، باقی گھر خالی ہوتا ہے، تو اس میں آپ اگر اس گھر میں رینٹ لگا کے رکھے، مطلب بھاڑے میں اگر کوئی رہ رہا ہو، یا پھر اس میں کوئی کھیتی کی جا رہی ہو، یعنی اس سے پیسہ حاصل ہو رہا ہے، اگر پیسہ حاصل ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں جو پیسہ حاصل ہو رہا ہے اس پیسے پر زکوٰۃ نکالنا ہوگا آپ کو، ورنہ اگر خالی گھر ہو یا پھر اسی طرح زمین ہو تو ایسی صورت میں اس پر آپ کو زکوٰۃ نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ گھر میں اگر کئی لوگ صاحب نصاب ہو، مالک نصاب ہو، تو ایسی صورت میں کس پر زکوٰۃ، کیا ہر ایک پر زکوٰۃ فرض ہے یا پھر کسی ایک پر؟ تو دیکھیے عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے میں جوائنٹ فیملی، 2 طرح کی فیملی ہوتی ہے، ایک جوائنٹ فیملی ہوتی ہے اور ایک الگ الگ۔ تو اگر جوائنٹ فیملی ہے تو اس میں آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ پورے مال کا مالک کسی ایک شخص کو، اگر والد صاحب موجود ہے تو والد کو یا پھر اپنے بڑے بھائی کو بنا دے، اور اس کے بعد پھر وہ جو بڑا بھائی ہو یا پھر والد صاحب پورے مال کا زکوٰۃ نکالیں گے۔ اور اگر الگ الگ رہتے ہیں، یعنی سب کا رہنا اٹھنا بیٹھنا الگ الگ ہے، گھر الگ الگ ہے، اگرچہ ایک ہی خاندان کے ہو، تو اس میں پھر دیکھنا ہوگا کہ اگر الگ الگ سب مالک نصاب ہے تو سب کو علیحدہ زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا، ورنہ جو پہلے میں نے بتایا یعنی کسی ایک کو پورے مال کا مالک بنا دے اور وہ زکوٰۃ نکال دے، تو اس سے آپ کا زکوٰۃ ادا ہو جائے گا۔ ان مسائل کو آپ مد نظر رکھیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔